بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ بائی سٹیپ وظائف سیریز میں ہمارا آج کا عمل جادو کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، لگتا ہے تمہارے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے، عمومی طور پہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جس مسئلہ کے لیے آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، ان نے وظائف کے ساتھ نمبر دیا ہوتا ہے، ان سے تو آپ رابطہ کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، انہوں نے تو آپ کو کہنا ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، آپ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، آپ پر تعویذات ہیں، آپ پر اثرات ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا تعلق ہو، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی ہو، تو کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے جادو کرنے والے الٹے لٹک جائیں، آپ کے خلاف جو مرضی کرنا چاہیں، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں آپ کو کچھ کر نہیں سکتے۔ نقصان پہنچانے والی ذات، نفع دینے والی ذات، عزت ذلت دینے والی ذات، زندگی موت دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق ہم نے جوڑنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ تو اس میں مختصر سا آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک تو جادو کرنے والے کے متعلق آپ کو پتہ چلے، اگر واقعی جادو ہوا، آپ کو خواب میں جادو کرنے والا نظر آ جائے گا، اس سے مراد ضروری نہیں کہ خواب میں آپ کو بندہ نظر آئے۔ یہ اس کا مقصد بیسیکلی اس تھمبنیل کا بھی یہی تھا کہ بعض وظائف ایسے ہیں جس میں کہا جاتا ہے جادو کرنے والا آپ کو خواب میں نظر آئے گا، پھر خواب میں جو بھی نظر آئے اس سے نفرتیں لوگوں نے پالنا شروع کر دیں۔ خدا کا نام ہے، یہ ان لوگوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، کانٹینٹ ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ لوگ ویڈیوز دیکھیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے آپ کے ذہن میں جو فطور پڑا ہوا ہے کہ میری فلاں نند کر رہی ہے، فلاں رشتہ دار کر رہی ہے، خواب میں بھی تو آپ کو وہی نظر آنا ہے۔ ایک بندے نے کہا میں تمہارا علاج کر دوں گا، 20,000 روپیہ لگے گا اور تمہارا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں 20,000۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ کہ میری یہ شرط ہے کہ تم نے کالے کتے کو ذہن میں نہیں آنے دینا، تمہارے ذہن میں کالے کتے کا خیال نہ آئے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو پھر ہر وقت اس کے ذہن میں خیال ہی یہ رہ رہا ہے کہ میں نے کالے کتے کو ذہن میں رکھنا، تو خیال تو ہر وقت ہے۔ کام ایسا کو بتا دیتے ہیں جو ناممکن سی چیز ہوتی ہے، جس سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ خدا را کوئی خواب میں اگر نظر آ جاتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ اسی نے میرے اوپر جادو کروایا ہوا ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا تھا، یہ بات کہہ کے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام پہ ہوا تھا تو میں کیا چیز ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ جادو کے علاج کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب یہ نازل ہوئیں اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی کسی بھی صحابی اور نبی علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں سنا گیا، پڑھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ جادو ہوا ہو۔ یہ کوئی نہیں بتاتا۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے 11 مرتبہ ان آخری دونوں صورتوں کو پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پانی پر دم کر کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر جو حالات آپ کے چل رہے ہیں اس میں آپ کو چینجنگ فیل ہوگی۔ اگر چینجنگ فیل ہو تو سمجھ جائیں کچھ اثرات ہیں، پھر آپ اس صورت کو مسلسل پڑھتے جائیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر وہ اثرات ختم ہو جائیں۔ لیکن اگر 3 دن کے اندر آپ کی لائف میں کوئی چینجنگ نہ آئے تو سمجھ جائیے آپ پہ کوئی جادو نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جادو کے وظیفے کرنے بھی چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، جو لوگ آپ سے نام والدہ کا نام لیتے ہیں، تصویر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پر جادو ہے، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا بھی چھوڑ دیں اور پرسکون زندگی گزاریں۔ اپنے اعمال ٹھیک کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ اور اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مخصوص ایام میں صرف نہیں کرنا۔ اور ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، عمل کی اجازت کے لیے شرط ہے۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند نہ آئی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ضد میں آ کے ڈس لائک بالکل نہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اسلامی خبر، آسان وظیفہ، میرے دونوں چینل پر مختلف وظائف اس دنیا کے اندر موجود ہر انسان کے ہر مسئلے کے لیے اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور آپ ہی اپنا مسئلہ کمنٹ کیجیے، ہم آپ کے مسئلہ کے لیے بھی وظیفہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔